بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پورے پاکستان میں جتنے صحافی ہیں اور جتنے پولیٹیشنز ہیں مختلف طریقوں سے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف مزاحمت کیوں نہیں کر رہے، میدان میں کیوں نہیں اترتے، اس حکومت کو گراتے کیوں نہیں۔ جب وقت آتا ہے تو اس پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت بہت مضبوط ہے تو اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر معاملات کہاں تک آئے۔ ایک میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ناجائز طور پر گرایا گیا، پھر ناجائز طور پر ایک ٹولہ مسلط کر دیا گیا، اور جنہوں نے گرایا تھا اور جنہوں نے مسلط کیا، اختیارات معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر معاملات کو پلٹ دیا جائے، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف ایسا کرتے ہیں کہ اس ہی طریقے سے اس ہی ماحول کے اندر اگر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ حکومت گر جاتی ہے، نیا الیکشن ہو جاتا ہے اسی طرح سے، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ، اور نیا ایک ایک نئی جو حکومت ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، تو کیا وہ اسٹیبل حکومت ہوگی؟ کیا وہ ان مسائل سے نکل سکے گی کہ جو 3 سال کے اندر 3-4 سال کے اندر پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں؟ جو مسائل تھے وہ 2013 سے اور 18 تک نکال دیے گئے تھے۔ 17 میں یہ مسائل شروع ہو گئے تھے، نیا ایک پروگرام شروع ہو گیا تھا بھرپور طریقے سے، ویسے تو چل پرانا ہی رہتا، چھوڑا تو کبھی تھا ہی نہیں کہ کبھی مستحکم ہی نہ ہو پائے، لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا نکل سکتے ہیں؟ تو اس کا جو واضح جواب ہے نا، جس بات کو سمجھ لینا چاہیے سب کو، اسپیشلی پی ایم ایل این کے کارکنان اور عوام کو، کہ اگر ان حالات کے اندر کوئی نئی حکومت بھی آ جائے تو وہ طاقتور حکومت نہیں ہوگی، محتاج حکومت ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات ضروری ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے اور نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے، بس یہ ایک ڈمی سے آگے سائے سے ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس وقت جو جس حالات میں سے گزر رہے ہیں، یا تو کچھ تبدیلی لا سکے تو کچھ تبدیلی کی جائے، بھاگ دوڑ کی جائے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہوگی کہ جو ویژن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، جس کی بنا پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کے لیے سب کوششیں کر رہے ہیں، جتنے وی لاگرز ہیں، جتنا میڈیا ہے، جیسا بھی ہے، وہ تجویز دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایسے سیاست کرو۔ سیاست ایسے نہیں ہوتی کہ دوسرے کے کہنے پر ہو، سیاست ہوتی ہے اپنے طریقے سے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ صبر اور تحمل کے ساتھ چلنے کا وقت ہے۔ افغانستان میں جو ترتیب طے ہوئی بھی ہے نا نکلنے کی، وہ اسی ترتیب سے نکل رہے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے چھوڑ کر معاملات کو جائیں گے، اور جو پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے، جو گروپس رہ جائیں گے، وہ اپنی ترتیب کے حساب سے ہی چل رہے ہیں، اور جو پاکستان کے لیفٹ اور رائٹ جو بھی قوتیں ہیں وہ اپنے حساب سے چل رہی ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ جب تک یہاں پر امریکنز موجود ہیں فزیکل، تو اس وقت تک حالات کچھ اور ہوں گے۔ اس کے بعد جب وہ نکل جائیں گے اور ڈرون اور دوسرے معاملات اور سب کچھ، اس وقت حالات کچھ اور ہوں گے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک ترتیب ہے، اس لیے یہ سارا صبر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یا تو احساس کر لے کوئی، کورٹس اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، ہمارے ادارے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، موجود وہ اونیسٹ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں۔ تو اس وقت تک یہ سب کچھ جو ہے نا تبدیل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میاں محمد نواز شریف اور ان کی ٹیم پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جو اونیسٹ پولیٹیکل گروپس ہیں
جو مختلف پارٹیاں ہیں جو پاکستان کی سالمیت آئین پاکستان پہ عمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ وہ لوگ جن کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا موجود ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آسروں پر چلتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں، جن کو آپ چابی کے کھلونے کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی سیاست چل رہی ہے۔ اس ٹائم میں بس یہ سمجھنا ہوگا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ جنسانہ زور لگایا جائے۔ میاں شہباز شریف جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے تجاویز دی ہیں کہ جو بیرون ممالک رہنے والے لوگ ہیں ان کو ووٹ کی سہولت نہیں بلکہ ان کے نمائندے ہی ہونی چاہیے، تو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک جینین بات ہے۔ جو امریکہ میں، کینیڈا میں رہنے والے لوگ ہیں اس کے ایک یا دو نمائندے ہوں، جو مڈل ایسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ایک دو نمائندے ہوں، جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں رہنے والے ہیں ایک آدھا ان کا نمائندہ ہو، جو یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ایک یا دو تین نمائندے موجود ہو، جو یہاں کے مسائل کو جا کر اسمبلی کے اندر بیان کریں کہ ڈائریکٹلی اگر یہاں کے کونسلیٹ سے، یہاں کے ایمبیسڈر سے یا اس کے عملے سے کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو جا کے ڈسکس کریں۔ یہ ساری جینین باتیں ہیں۔ جو پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینکنگ کے تھرو، ان کے اندر کیا مسائل ہیں، کتنی کٹوتیاں ہو رہی ہیں، کتنی ہونی چاہیے، کتنی جائز باتیں، ان کے اوپر سارے ڈسکس کریں۔ یہاں پہ پوری پاکستانی جو ان سے نا گروپس وہ بیٹھ کر مشاورت کریں، اپنی پارلیمنٹ یہاں پر بنائیں اور اس کا جو ہیڈ ہو یا جو اس کے نمائندے ان کو طے کریں، لے کر چلیں، پاکستان خوشحال ہوگا۔ لیکن ایک شخص پشاور میں، مردان میں، کراچی کے اندر، خیرپور میں کسی جگہ پہ اس کو ووٹ ڈالنے والے کو یہاں والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نیتیں خراب، توجہ ہٹانا۔ لیکن اس توجہ ہٹانے میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک پازیٹیو بات سامنے آئی، تو یہ چیزیں موجود ہیں، اس کی طرف توجہ دیا انہیں، ان کو ضمانت بھی مل گئی، علاج کے لیے ان کو باہر بھی جانا ہے، ان کا کینسر کا مسئلہ ہے، لیکن جو حکومت ہے اس کے اپنے ایجنڈے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک تماشا، دوسرا تماشا، تیسرا تماشا، پھر آٹے کا بحران، چینی کا بحران، اس طریقے سے لوٹ مار جاری ہے۔ لیکن کیا مضبوط طریقے سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ سی پیک کو روک لیا، اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، سی پیک کو روک لیا کام کر دینے سے، کیا سی پیک رک جائے گا؟ کیا یا 4-5 سال لیٹ ہو جائے گا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض ٹائم ایسے کام تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ میڈیا جس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، بالخصوص 2008 سے لے کے اور 2018 تک قطعی طور پہ انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، کوئی اپنے لیے کوئی ٹارگٹس نہیں بنائے کہ ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، اگر ہمارے پر مسائل پیدا ہوں گے تو ہم نے اس طریقے سے کیسے چلنا۔ صحیح لچ پنے کا جو انسان ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لفنگا پن دکھایا، آج مسائل کا شکار ہیں۔ جس وقت میں ان کو ایک منتخب حکومت کے ساتھ چٹان بن کے کھڑا ہونا تھا، اس وقت میں یہ اس منتخب حکومت کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے اور کوئی اتنا پریشر نہیں تھا ان کے اوپر، اس لیے کہ ان کے مقاصد، ایجنڈاز ہی کچھ ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے نا، اس کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ دوسروں پر اعتراض کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کے رویوں پہ، حال کے رویے پہ نظر ڈالیں۔ آپ کے اپنے بھائی پر کوئی مصیبت آ جائے، ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہیں تیار ہوتے، دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو چاہیے کہ یوں کرے۔ بھائی میاں نواز شریف نے 3 دفعہ حکومت کی ہے بطور وزیر اعظم، 2 دفعہ حکومت کی ہے بطور وزیر اعلیٰ، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا جو انسانہ سکور موجود ہے کہ میں نے یہ پرفارم کیا، پاکستان کی عوام کو یہ کچھ دیا۔ الزامات تو جو مرضی لگا دو، ایک ٹکا ثابت نہیں ہو سکا، بیٹے سے نہ تنخواہ لیتے اور دے دیتے، یہی الزامات ہے نا۔ کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی سٹیک پر آ گئی کہ اب مک چکی، پلے ہی کچھ نہیں۔ ایسے کیسوں سے کسی کو باہر نکال کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جبر ہے، طاقت ہے، لیکن انصاف نہیں اس کو کہہ سکتے۔ بہرحال جی، آج کے لیے اتنا ہی۔
صبر اور تحمل سے کام لیں، دیکھیں اور دعا کریں، اور اگر موقع ملے تو پھر باہر نکلیں، کوشش کریں کہ جب کوئی آنیسٹ آدمی آپ کے پاس آئے چل کے یا اس کو مدد کی ضرورت ہو، ضرور اس کو دیں۔ السلام علیکم۔